میں وطن پاکستان کے ہمارے عظیم خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ قاری ممتاز چشتی صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدہ ذوق اور شوق سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس کے اندر گلہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز و محتشم سادات اکرام اور سامعین عظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمامی احباب کے علم کے اندر یہ بات ہے، آج کی یہ پرنور پروقار یہ محفل قل شریف کے حوالے سے نہایت ہی دل عزیز شخصیت، پیار بھری شخصیت محترم سید نذیر شاہ جی، آپ کے والد محترم سید علی اصغر شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے قل شریف کی یہ محفل ہے۔ آپ بھی تمامی احباب ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں۔ میں بھی دو جگہ سے حاضر ہو کر تیسری اس محفل میں جو وقت دیا ہے وہاں پر پہنچا ہوں۔ اللہ آپ کی حاضری میری حاضری اپنی برگاہ ربوبیت کے اندر قبول اور منظور فرما کر ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کی التجا یہ دعا مرحوم سید علی اصغر شاہ صاحب کے حق میں مالک قبول اور منظور فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک دفعہ محبت سے کہہ دیجئے آمین۔ سٹیج کی زینت ہمارے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت محمد عاشق رسول محمد گلباز مغل قادری صاحب، جنہوں نے اس علاقے کو چار چاند لگائی ہوئے ہیں حضور کی محفل سے۔ آج بھی آپ محفل کے اندر موجود ہیں اور خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، اچھائیاں بیان ہو رہی ہیں میت کی، مرحوم کی۔ یاد رکھیں مرنے والا جب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جاتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے جانے کے بعد تم اس کی اچھائیوں کو بیان کیا کرو، اس کی خوبیوں کو بیان کیا کرو۔ حضور آقا جی کیا ہوگا؟ کہا تم اس پہ راضی نہیں ہو، اللہ اس کے درجات میں بلندی عطا فرما دے گا۔ جو دنیا کے اندر تم اس کی اچھائیاں بیان کرو گے مالک تمہیں بھی اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ تو اللہ جس طریقے سے ان کی موت واقع ہوئی، ناصر بھائی نے بھی کہا غالباً میں بھی 2 سے 3 مرتبہ حاضر ہوا ہوں تو بڑی محبت کیا کرتے تھے میرے ساتھ بھی۔ وہ جو حضور کے ثناخانوں کے ساتھ یا خطباء کے ساتھ محبت تھی ان کی، وہ صرف محبت یہ تھی کہ حضور کا ذکر کیا کرتے تھے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تو وہ جب میں عمرے سے واپس آیا تو میلاد پہ، تب بھی وہ میرے ساتھ بیٹھ کر اسی طریقے سے انہوں نے ذکر سنا۔ پھر جب ان کے پوتے کی شادی تھی پھر بھی وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے آپ کریں، بہرحال دعا جو ہے وہ میں نے کروائی تھی۔ تو وقت کی کمی ہے، اللہ ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول اور منظور فرما کر ان کے بچوں کو، ان کے پوتوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے پیچھے صدا اسی طریقے سے دعائیں مغفرت کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے بولیں آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم فرقان حمید الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سیل تک سارے کا سارا قرآن
ہمیں ہدایت بھی بتا رہا ہے، ہمیں متقین کے لیے بھی پرہیزگاروں کے لیے سارا قرآن آیا ہے، سارے کا سارا قرآن موت کا تذکرہ بھی بتا رہا ہے۔ جو آیات مقدسہ میں نے پڑھی ہے، ہر جنازے کے اندر آپ تمامی احباب اس کو سماعت بھی کرتے ہیں، ہر عالم ہر قاری اس کو بیان کرتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی بچپن سے اس آیات کو سنتے آ رہا ہوں، آپ بھی اس آیات کو سنتے سنتے ضعیف العمر ہو گئے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، گھٹنے بھی جواب دے گئے ہیں، کمر بھی جواب دے گئی ہے۔ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے پوچھا یا رب خالق کائنات اس کا معنی کیا ہے؟ آواز آئی، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یا رب خالق کائنات، ہم نے تو یہی سمجھا ہے صرف انسان نے مرنا ہے، ہم نے تو یہی سمجھا ہے صرف مسلمان نے مرنا ہے، لیکن مالک نے فرمایا ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے کہ جانور ہو، حیوانات، نباتات بھی ہو، مسلم بھی ہو، کافر بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، فاسق بھی ہو، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن مالک نے فرمایا ثم الینا ترجعون، تم میں سے ہر کسی نے لوٹ کے میرے پاس واپس آنا ہے۔ میں نے پوچھا یا باری تعالیٰ، اگر تو نے موت ہی واقعہ کرنی تھی تو پھر زندگی کیوں دے دیا؟ اگر تو نے ہمیں مارنا ہی تھا تو پھر پیدا کیوں کیا گیا؟ آواز ای الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آواز ای بندہ مومن، ہم نے حیات کو پیدا کیا ہے، پھر زندگی کو پیدا کرنے کے بعد پھر موت کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا یا باری تعالیٰ اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز آئی تاکہ انسان کو، انسانیت کو معلوم ہو جائے، تاکہ دنیا کے آنے کا مقصد کیا تھا، دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ آواز آئی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھ سکوں تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل، خوبصورت عمل لے کر میرے پاس آتا ہے۔ کیا کسی خوبصورت نے کہا عمل سے بلتی ہے یہ زندگی، جنت بھی جہنم بھی، اور یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، کل یہی سید علی اصغر صاحب آپ محمد گلباز مغل قادری کے ساتھ سفر عمر کے ساتھ تھے، عمرہ کے ساتھ تھے، مکہ مدینہ کے ساتھ بھی ساتھ تھے، واپس گھر آنے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے۔ یہی سید علی اصغر صاحب جو آل نبی اولاد علی تھے، یہاں نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار بھی کیا کرتے تھے، حضور کی محفل کے اندر بھی جایا کرتے تھے، لبوں کے اوپر حضور کی آل کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ لوگوں معلوم ہوا قرآن کہتا ہے اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جب تم میں سے کسی کو موت آئے گی تم کسی اس موت سے بچ نہیں سکتے۔ اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی تم جا کر چھپ جاؤ، اللہ کی موت تمہیں پھر بھی بچا نہیں سکتی، اس سے تم پھر بھی بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کہتا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر بندہ مومن کو موت واقع ہوگی، ہر بندہ مومن نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو موت آئے گی، نہ ایک منٹ آگے جائے گا نہ ایک منٹ پیچھے آئے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بندوں کو دیکھا ہے، ان کے منہ میں پانی ڈالا جائے تو پانی چلا جاتا ہے، کھانا ڈالا جائے تو کھانا بھی چلا جاتا ہے، سبودانہ بھی دانا جائے تو چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ سویاں ڈالی جائے تو پیٹ میں چلی جاتی ہیں۔ جب آخری وہ گھڑیاں آ جاتی ہیں، ان کے جسم کے اندر کوئی چیز نہیں جا رہی، اگر منہ کے اندر پانی ڈالا جائے تو باہر آ جاتا ہے، خوراک ڈالی جائے تو باہر آ جاتی ہے۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تو نے زندگی گزار لیا، اگر
اچھے عمل کے ساتھ گزاری، یہ جہاں بھی تیرا ہے وہ جہاں بھی تیرا ہے۔ رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے کہا، اے دنیا اے چکی یارو تے اسیاں اس دے دانے وہ باری باری سب نے پسنا ہے کی راجے تے کی رانے۔ قربان جاؤں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، یہ وہ صحابی ہے جو دو نوروں والا ہے، یہ وہ صحابی ہے جس کے گھر میرے آقا نبی کے نا کی دو بیٹیاں موجود ہیں۔ لیکن قربان جاؤں جب کبھی موت کا وقت، جب کبھی موت کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی، آخرت کی تیاری کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی، عثمان غنی کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا، جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے جنت البقیع کی جگہ بھی آقا نبی کے نا کے سامنے وقف کیا۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے مسجد نبی کی جگہ بھی عطا کیا۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے 1000 اونٹ اللہ کی برگاہ میں قربان کی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جب مدینے کے اندر گندم کی کمی ہو گئی، قید سالی کا موسم آ گیا، آپ نے گندم جو ہے اللہ کی راہ میں غرباء اور مساکین کو دیا۔ لیکن جب موت کی تیاری کا وقت آ گیا، موت کے تذکروں کا بات شروع ہو گئی، عثمان غنی کا اپنا شروع ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ کسی نے پوچھا عثمان غنی خیر تو ہے نا؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم یہ موت کیا ہے؟ کہا عثمان غنی بتائی نا موت کیا ہے؟ کہا میرے آقا نبی کے نا نے فرمایا یہ وہ موت ہے جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، یہ وہ موت ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کرا دیتی ہے، یہ وہ موت ہے جو باپ کے سامنے بیٹوں کو لے جاتی ہے، یہ وہ موت ہے جو ماؤں کے سامنے ان کی گودیں خالی کروا دیتی ہے۔ اور عثمان غنی نے فرمایا لوگوں میں تمہیں کس طرح بتاؤں یہ موت کیا ہے؟ روزانہ یہ موت 70 مرتبہ ہمیں آواز دے کر یہی کہتی ہے انسان اکڑ کر چلنے والے، اے انسان زمین کے اوپر اکڑ کر چلنے والے، یاد رکھ ایک نہ ایک دل تو نے میرے اندر آنا ہے، ایک نہ ایک دل تو نے میرے اندر سمانا ہے۔ آنا یاد کر اس وقت کو جو اللہ کے نزدیک ہے، یاد کر اس وقت کو دنیا کے اندر رہ کر اعمال صالح کر لے۔ ہم نے پوچھا کیا ہوگا؟ کہا جب بندہ مومن زندگی اللہ رب العالمین کی مرضی منشا کے مطابق گزار دیتا ہے، یہ جہاں بھی اس کا ہو جاتا ہے اور قبر بھی حشر بھی اسی کی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا کہ چٹی چادر بمیلا والی تے اتے داغ نہ لائی جنے پھر میں شر دھیاڑی نایا کی کہ ہائے اور پاک کی بڑی محبت سے بولے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم پوری اہل خانہ سب یہی کہہ رہے ہیں سید علی اصغر صاحب آخری وقت آ گیا، اس سے پہلے جب لیٹے ہوئے ہیں آخری وقت آ گیا۔ ادھر حضرت اسرائیل کے چاہنے والے فرشتے جو روح کو قبض کرتے ہیں وہ بھی آ گئے، ادھر حضرت اسرائیل کے ساتھ سارے وہ لوگ سارے وہ فرشتے آ رہے ہیں، لیکن قربان جوال نبی اولاد علی کے اوپر کھڑے ہو کر استقبال کیا جا رہا ہے اور کہتے یہی عاشق کی زبان میں یہی کہہ رہے ہوں گے دنیا کے اندر رہ کر میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بولا، آج اگر تم آ گئے ہو موت کے لیے آج میں پھر تمہارے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ موت تو مومن کے لیے تحفہ بن کے آتی ہے، موت آقا نبی کی نا کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ عزیزان محترم قربان جاؤں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اوپر آپ نے بھی موت کا ہمیں یوں بتایا، ایسا وقت آ گیا، آخری وہ وقت آ گیا
हसन बसरी के ऊपर आप मौत को ना भूले। आपका एक अपना साथी इस दुनिया फानी को छोड़ के जा चुका है। सारे लोग तदफीन के अंदर लगे हुए हैं। आप कब्रिस्तान की एक साइड के ऊपर बैठकर अल्लाह की याद में मसरूफ हैं, अल्लाह की याद में रो रहे हैं। किसी ने पूछा है आपका साथी दुनिया फानी को छोड़ के जा चुका है, आपको तो चाहिए था उसकी तदफीन के अंदर शामिल होते, आपको तो चाहिए था उसके ऊपर मिट्टी डालते। क्या वजह है कब्रिस्तान की एक साइड के ऊपर बैठकर आप रो रहे हैं? कहा लोगों तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कहा तो कुरान को पढ़ा है। कहा कुरान ही कहता है वमा अदराका मा हिया, तुम क्या जानो हाविया क्या है। वमा अदराका मा हिया, एक भड़कती हुई जहन्नम की आग है, नारुल हामिया। मैं जब इस कब्रिस्तान के ऊपर आया हूँ मेरे कानों के अंदर आवाज आई है, ऐ हसन बसरी क्या तुझे मौत नहीं आनी है? ऐ हसन बसरी एक दिन तूने भी आ जाना है। मैं अल्लाह की याद में रोना शुरू कर दिया, अल्लाह की बरगाह में दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह कभी जिक्र से गाफिल नहीं रहा, कभी जिंदगी के अंदर नमाज को न छोड़ा, कभी किसी का हुकूक भी नहीं खाया, कभी कोई ऐसा जुल्म सितम भी ना किया, फिर भी कब्र आवाज दे रही है। आप रोना शुरू कर दिया। आपने कहा तुम्हें क्या मालूम है ये कब्र इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। हुजूर ने फरमाया ये कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, या हुफरतुम मिन हुफरतिन नार, या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। जब बंदा मोमिन कब्र के अंदर जाता है सवाल और जवाब होते हैं। हर रूह ने मौत का जायका चखना है। काफिर की मौत का जायका और है, मोमिन की मौत का जायका और है। मोमिन जब कब्र के अंदर जाएगा सवालों के जवाब देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते कहेंगे ऐ बंदाए मोमिन हमें मालूम था तू जवाब दे देगा, क्योंकि तूने जिंदगी अपनी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारी है। आज सुन जन्नत की खिड़की खोल कर उसे कहते हैं आज ठिकाना तेरा यही है, जन्नत से खुशबुएं आएगी, जन्नत से हवाएं आएंगी। फिर जहन्नम की खिड़की खोल के उसे बताते हैं देखना कैसी गजब की हवाएं आ रही है, देखना लोग कैसे सड़ और जल रहे हैं। अगर तू जहन्नम ही होता तेरे साथ भी यही मामला होता। शुक्र कर तू जन्नती है, और जन्नत वालों के लिए अल्लाह ने ये कह दिया है कि जन्नती बिस्तर भी बिछा दो, जन्नत के अंदर रोशनी कर दो, हत्ता कि कब्र को भी रोशन कर दो। अजीजान मोहतरम, मैंने और आपने हर बंदाए मोमिन ने मरना है, लेकिन मौत की तैयारी करनी है। हजरत ईसा रूहुल्लाह एक जगह से गुजर रहे हैं। आपने क्या देखा? आखिरी बात आपने क्या देखा? एक ताकतवर ऊंट एक ज़ईफुल उमर ऊंट को मार रहा है। कान को पकड़ कर जाकर उस ऊंट के कान के अंदर इतनी बात कही, ओए ऊंट क्या तुझे मौत नहीं आनी है? क्या तूने मरना नहीं है? वो दिल कहने के बाद वापस चले गए। कई दिनों के बाद वापस आए। वही ऊंट जिसके कान के अंदर बात की थी कि तूने मरना नहीं है, तुझे मौत नहीं आनी, तू ज़ईफुल उमर ऊंट को मार रहा है। उस ऊंट ने चारा खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, ज़ईफुल उमरी के अंदर जा रहा है। अजीज़ाने मोहतरम जब वापस आकर उस चरवा से पूछा क्या वजह है, कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है जिस दिन आप आए इसके कान में कुछ बात कही, उस दिन से अभी तक इसने न कुछ खाया है न पिया है। हजरत ईसा ने कहा मैंने इसके कान में इतनी बात कही, ऐ ऊंट क्या तूने मरना नहीं है? क्या तुझे मौत नहीं आनी? कहा मौत का तज़किरा सुनकर ये ऊंट ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। अजीज़ाने मोहतरम, हुजूर ने फरमाया अगर मौत का इल्म अगर जानवरों को हो जाए तो ये जानवर भी सही तरीके से जिंदगी ना गुजार सके, ये भी खाना पीना छोड़ दे। आज क्या होता है जनाजों के अंदर, जनाजे उठे होते हैं और हमारे हाथों में कश से कश चल रहा होता है, सिगरेट पिए जा रहे होते हैं, और कई दिनों के बिछड़े हुए लोग आकर दुनियादारी की बातें कर रहे होते हैं। और हुजूर ने फरमाया जब किसी मैयत को गुस्ल दो तो समझ लो कि मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, जब किसी को कफन पिलाओ तो समझ लो कि मुझे कफन पिलाया जा रहा है, जब किसी का जनाजा उठे कहा तो ये समझ लो ये मेरा जनाजा है, जब
تدفین کا وقت آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ یہ جنازہ میرا نہیں تھا، یہ میرے دوست، میرے پڑوسی، میرے باپ، میرے بھائی کا تھا، یا اللہ تو نے مجھے کچھ اور مہلت عطا کر دی ہے۔ آج اگر میرا ساتھی دوست مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، کل میں نے بھی جانا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کیا خوبصورت کہا، اے دنیا اے مسافر خان